غصہ تمام جذبات میں سے سب سے زیادہ غیر ضروری جذبہ ہے اور غالباً سب سے بڑھ کر ہلاکت انگیز بھی ہے، کیونکہ صحت کے بہت سے خطرات اسی جذبے سے پھوٹتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہائی بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، جوڑوں کا درد ہونا اور اسی طرح دل کی دیگر بیماریاں وغیرہ۔ پھر بھی بہت سے لوگ اپنے غصے کو جائز قرار دینے کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ میں ایک انسان ہوں، تو انسان ہونے کے ناطے غصہ آ ہی جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غصے کا تعلق انسان ہونے سے تو نہیں ہے، بلکہ غصے کا تعلق وحشی یا پھر غیر انسانی ہونے سے تو ضرور ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو تھپڑ مارا اور وہ شخص غصے سے بپھر گیا اور اس نے انتقام بھی لیا، تو پھر ایک انسان میں اور ایک جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ جانور کا عمل اور رد عمل اس کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے، جبکہ انسان اپنے عمل اور رد عمل کا خود انتخاب کر سکتا ہے۔ جانوروں کے پاس انتخاب کی آزادی نہیں ہے، جبکہ انسان کے پاس ہے۔ انسان طاقتور ہے اور خود پر قابو بھی پا سکتا ہے۔ اس لیے اسلام بھی غصے کو سختی سے منع کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو آگے والے شخص کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت غصے کو پی جائے۔ غصہ ہماری عقل جو جانور اور انسان میں تفریق کرتی ہے، اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں غصے کے حوالے سے چند ایک اقسام پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر دوسرے شخص پر غصہ اگر اس کا نقطہ نظر آپ سے مختلف ہو، اس کی رائے آپ سے مختلف ہو، اگر ٹریفک میں پھنس گئے تو پھر غصہ، اگر کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر غصہ، بیوی بچوں یا شوہر کا اگر ایک دوسرے کے مطابق وہ رویہ نہیں ہے تو پھر غصہ، اس طرح کی دیگر اور بھی بے شمار مثالیں جو کہ اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اب اگر آپ کو غصہ آ ہی گیا ہے تو غصے کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ کیا حل ہے غصے کا؟ تو یاد رکھیے گا کہ غصے کے وقت اور ویسے بھی بالخصوص غصے کے وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ تمام انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور اختلاف رائے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو یہ یاد کرواتے رہیں کہ آپ کے ارد گرد کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اس لیے اپنی توجہ ادھر رکھیں جدھر آپ کا اپنا کنٹرول ہو، اور جس وقت آپ کو غصہ آئے تو اپنے آپ کو ان لوگوں کے قریب رکھیں جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں۔ غصے کے وقت ہمیشہ آپ موقع سے ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں اور سیر کے لیے نکل جائیں، یا پھر وہ کام کر لیں جو آپ ہنسی خوشی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح غصے کا جو بہترین حل ہے وہ یہی ہے کہ غصے کے وقت خاموشی اختیار کریں۔ غصے کے وقت اگر آپ خاموش ہو کے بیٹھے رہیں گے تو یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ غصے کے وقت اگر آپ کچھ بھی بولیں گے تو وہ سخت الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ غصے کے وقت خاموشی اختیار کریں۔